پاکستان کی بحریہ، ایک خاموش مگر خطرناک کامیابی کی داستان۔ پاکستان کی بحریہ برسوں تک ملک کی مسلح افواج کی وہ شاخ سمجھی جاتی تھی جسے سب سے کم توجہ ملی۔ زمینی اور فضائی خطرات پر زیادہ فوکس ہونے کی وجہ سے سمندری دفاع کو طویل عرصے تک نظر انداز کیا گیا۔ حالانکہ مشرقی پاکستان کے دور میں جغرافیائی حالات واضح طور پر بتا رہے تھے کہ ایک مضبوط بحری قوت پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ایک نئی سوچ، نیا عزم اور نئی جنگی حکمت عملی کے ساتھ پاکستان نیوی کی قیادت نے حقیقت کو پہچانا کہ بھارت جیسی بڑی بحری طاقت کے مقابلے میں براہ راست تصادم خودکشی کے مترادف ہے۔ اس لیے اصل مقصد یہ طے کیا گیا کہ دشمن کو پاکستان کے ساحلی اور قریبی سمندری علاقوں میں داخل ہونے سے ہی روک دیا جائے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس، یعنی اینٹی ایکسس اینڈ ایریا ڈینائل A2AD نظام۔ دشمن کو ساحل کے قریب پہنچنے سے پہلے ختم کر دینا، یہی وہ نظریہ تھا جس نے پاکستان نیوی کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ 1990 اور 2000 کی دہائی میں فرانس سے حاصل کردہ اگوسٹا 90B آبدوزوں نے نیوی کو ایک مہلک خاموش ہتھیار دیا جس سے دشمن کی نیندیں اڑ گئیں۔ لیکن اصل انقلاب 2015 کے بعد شروع ہوا، ایک ایسا جدید ترین دور جس نے پاکستان نیوی کو خطے کی سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی سمندری طاقت بنا دیا۔ آج پاکستان نیوی ایک نئی زندگی پا چکی ہے۔ کبھی پرانے اور مستعمل جہازوں پر انحصار کرنے والی یہ فورس اب 20 کے قریب جدید جنگی بحری جہاز حاصل کرنے جا رہی ہے۔ چین سے 4 ٹائپ 054AP تورل کلاس فریگیٹس اور ترکی سے 4 جدید MILGEM بابر کلاس پاکستان کے سمندروں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ یہ بحری جہاز جدید اینٹی ایئر، اینٹی سب مرین اور اینٹی شپ میزائل سسٹم سے لیس ہیں۔ ان کے ساتھ ڈیمین شپ یارڈز کے تیار کردہ نئے پیٹرول ویسلز اور F-22P فریگیٹس کی اپ گریڈیشن پاکستان کے سمندری دفاع کو ایک نیا چہرہ دے رہی ہے۔ لیکن اصل طاقت نیوی کے زیر سمندر بیڑے میں چھپی ہے، وہ بیڑا جو خاموشی سے دشمن کو نگل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین سے حاصل کی جانے والی 8 S-26 ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جو انہیں طویل وقت تک بغیر ابھرے سمندر کی گہرائیوں میں چھپنے اور حملہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ ان کے بعد پاکستان کے پاس 11 AIP آبدوزوں کا ایک ایسا بیڑا ہوگا جو پورے خطے میں اپنی مثال آپ ہوگا، اور مستقبل میں نیوی کا ہدف کم از کم 18 آبدوزوں پر مشتمل طاقتور فلیٹ تیار کرنا ہے۔ پاکستان نیوی کا فضائی بازو بھی برق رفتاری سے ترقی کر رہا ہے۔ سی سلطان پروگرام کے تحت ایمبریئر لینیج 1000 جیٹ طیاروں کو لمبی پرواز والے میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ نیوی کے لیے ایک بڑا موڑ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام کسی ایک کمپنی پر انحصار کیے بغیر آزادانہ طور پر چلایا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کو مستقبل میں اپنی مرضی سے اپنی ایئر فورس کو اپ گریڈ کرنے کی طاقت ملے گی۔ پاکستان نیوی کی سب سے بڑی کامیابی اس کی خود انحصاری کی جانب بڑھتی ہوئی رفتار ہے۔ ترکی کے تعاون سے جناح کلاس فریگیٹ کی ڈیزائننگ پاکستان میں ہی کی جا رہی ہے، یعنی اب پاکستان اپنے مخصوص دفاعی تقاضوں کے مطابق اپنے بحری جہاز خود تیار کرے گا۔ اس کے ساتھ ایک خفیہ مگر انتہائی مہلک شالو واٹر اٹیک سب مرین پروگرام بھی جاری ہے، جسے خصوصی آپریشنز اور ساحلی جنگوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ آبدوز ایک خاموش موت بننے جا رہی ہے، دشمن کے ساحل کے قریب چھپی، مہلک اور ناقابل سراغ۔ سب سے دلچسپ اور حیران کن پہلو پاکستان نیوی کے جدید ترین اسٹریٹجک پروگرامز ہیں، وہ منصوبے جن پر ابھی دنیا کی بڑی بحری طاقتیں بھی تحقیق کر رہی ہیں۔ ان میں شامل ہے ہائی انرجی لیزر ویپن، ڈائریکٹڈ انرجی ویپن، زیر سمندر ساؤنڈ سرویلنس سسٹم SOSUS، جو دشمن کی آبدوزوں کا قبل از وقت سراغ لگاتا ہے، اور سب سے زیادہ خوفناک ہتھیار P282 ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک مسل، جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہو کر دشمن کے بحری جہازوں کو پلک جھپکتے میں نیست و نابود کر سکتا ہے۔ پاکستان نیوی کی کہانی صرف ہتھیاروں کی نہیں، بلکہ سمجھداری، حکمت عملی اور صبر کی کہانی ہے۔
محدود بجٹ کے باوجود نیوی نے ایک ایسا دفاعی نظام تیار کیا ہے جو کسی بھی بڑے دشمن کو ساحل سے دور رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خاموش فوج آج دنیا کو ایک سبق دے رہی ہے کہ طاقت صرف دولت سے نہیں بلکہ عزم، ویژن اور عقل سے بنتی ہے۔ پاکستان نیوی آج ایک ایسی طاقت میں تبدیل ہو چکی ہے جو بظاہر خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی ہی دشمن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب جب چھلنی اور جدید بیڑے نے بحر عرب میں اپنی قطاریں بنا لی تو یہ صرف جہازوں اور آبدوزوں کا پیٹرن نہیں، یہ ایک مکمل جنگی ماحولیاتی نظام ہے جو دشمن کے ہر اقدام کو پہلے سے جانچنے، روکنے اور بد جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ٹوگر ٹائپ O54AP فریگیٹس اور بابر ملیگم کورویٹ سے لیس سطحی یونٹس کے پاس اب وہ سینسر، SMART میزائلز اور نیٹ ورک کمانڈ لنکس ہیں جو ساحل پر موجود دفاعی نیٹ ورک سے براہ راست جڑے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا چھوٹا سا بھی حرکت فوراً پتہ چلتی ہے اور جواب دہی تیز ہو جاتی ہے۔ سمندر کے اندر صورتحال اور بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ہنگور S-26 آبدوزیں جن میں AIP کی وجہ سے زیر آب مستقل موجودگی کا فائدہ ہے، دشمن کے جہازوں اور سپلائی لائنز کے پچھلے حصوں میں جیسے ایک چھپے ہوئے قاتل کی طرح گھس سکتی ہے، بغیر شور کے، بغیر نشان کے، صرف ایک لمحے میں تباہی بکھیر سکتی ہے۔ حالیہ برسوں میں چین میں تیار شدہ ہنگور کلاس کی مسلسل فراہمی پاکستان کی زیر سمندری فورس کو ایک مستقل، منتشر مگر ناقابل انکار خطرہ بنا دیتی ہے۔ یہ نیوی اب نیٹ ورک سینٹرک حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ سطح، زیر دریا اور فضائی یونٹس کے درمیان سینسر ڈیٹا کا فوری اشتراک، فائر کنٹرول لنکس کا مربوط نظام اور ساحلی دفاعی بیٹریز کے ساتھ ہاں آہنگی۔ اس کا مطلب دشمن کے لیے جہاز مارو اور بھاگو کا منظرنامہ نہیں، بلکہ ہر روٹ، ہر کوریئر، ہر بحری راستہ جو پاکستان کے قابو والے پانیوں میں آتا ہے ایک سمارٹ ٹریپ بن جاتا ہے۔ یہ سسٹم حقیقی معنوں میں A2AD کو جامد نظریے سے عملی، حرکت پذیر اور مسلسل خطرناک بناتا ہے۔ سطحی جہازوں کی جدید ترسیل اور زیر دریائی قوت کے اضافے نے اسی حکمت عملی کو قابل عمل بنایا ہے۔ فضائی نگرانی اور اینٹی سب مرین وارفیئر ASW کے امتزاج نے بھی اپنا اثر دکھایا ہے۔ سی سلطان طیارے جب باقاعدہ LRMPS صلاحیتوں کے ساتھ کام کریں گے تو وہ زیر سمندر، سطحی کشتیوں اور ہدف شدہ علاقوں کی لمبی دوری پر نگرانی اور ہدف بندی فراہم کریں گے۔ مطلب یہ کہ آبدوزیں جہاں پہلے سیدھی طرح سے نامری سمجھی جاتی تھیں، وہاں بھی اب ان کے ٹھکانے اور حرکات کا پتہ چلانے کے بہتر امکانات ہوں گے۔ یہ فضائی زیر آب تعاون دشمن کی چھپی منصوبہ بندی کو ناکام بنا سکتا ہے۔ خطرناک مگر حقیقت پسندانہ حکمت عملی کے ساتھ کئی داخلی اور بیرونی چیلنج بھی موجود ہیں جو نیوی کی خاموش طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے نمٹنے ہوں گے۔ جدید جنگی ساز و سامان کی دیکھ بھال، طویل مدتی لاجسٹک سپورٹ، تربیت یافتہ پائلٹ اور آبدوز عملے کی مستقل دستیابی اور مقامی صنعت میں تکنیکی منتقلی کی رفتار، یہ وہ عناصر ہیں جو اس تاثر کو حقیقت میں بدلتے یا سچ مچ کمزور کر دیتے ہیں۔ KSEW اور متعلقہ محکمے جہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ذریعے کشتی سازی سیکھ رہے ہیں، وہاں پختہ مینجمنٹ اور مستقل فنڈنگ ضروری ہوگی، ورنہ ترقی آدھی رہ سکتی ہے۔ عسکری اسٹریٹجی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ نیوی نے محض جنگی اثاثے اکٹھے نہیں کیے، اس نے نفسیاتی برتری بھی حاصل کی ہے۔ ایک دشمن قوم جسے معلوم ہو کہ ساحل کے قریب، سمندر کے اندر اور ہوا میں ایسے پوشیدہ اور فوراً جواب دینے والے اثاثے موجود ہیں، اپنے آپ کو سخت اخلاقی اور عملی دباؤ میں پاتا ہے۔ آپ بڑی جنگی کارروائی شروع کریں یا آپ اپنی تجارتی سہولیات اور بندرگاہی لائنیں خطرے میں ڈالیں، یہی وہ عنصر ہے جس نے پاکستان نیوی کو محدود بجٹ کے باوجود علاقائی لحاظ سے اثر انداز بننے کا موقع دیا۔ خوف پیدا کرنا اور اعتماد بٹورنا، یہ وہی A2AD ہے جو دشمن کے آپشنز کم کر دیتی رہے۔ مستقبل میں پاکستان نیوی کی اصل آزمائش یہ ہوگی کہ آیا وہ یہ تکنیکی برتری پائیدار بنا سکتی ہے یا نہیں۔ جدید میزائل، DAW ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز اور SOSUS جیسے نظام بہترین خیالات ہیں، مگر ان کے لیے مسلسل R&D، بین الاقوامی شراکتیں اور تربیت انسانی سرمایہ کاری لازمی ہے۔ اگر یہ تینوں مل جائیں تو نیوی نہ صرف سمندری دفاع کی ایک طاقت بنے گی بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک ایسا مستقل رکاوٹ بن جائے گی جسے عبور کرنا بہت مہنگا پڑے گا۔ آخر میں بات سادہ سی ہے،
پاکستان نیوی نے خاموشی سے اپنے ہتھیار، اہل عملہ اور صنعتی بنیادیں مضبوط کر کے دشمن کے لیے شیڈوز میں ایک زبردست موت خانے جیسی موجودگی قائم کر دی ہے۔ ایک ایسی طاقت جو کبھی دھماکوں کے شور سے نہیں بلکہ ایک لمحے میں سب کچھ بدلنے والے خاموش حملوں سے خوف پیدا کرتی ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ فار مور ڈیفنس انفارمیشن سبسکرائب گلوبل ڈیفنس سیکرٹس اینڈ آور سیکنڈ چینل ڈیفنس سیکرٹس 360 اینڈ پریس the bell icon.